إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی رب کائنات کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت و درود و سلام نازل ہو، بالعموم اور بالخصوص امام النبین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی رمضان شروع ہوا تھا، اور اگر گنا جائے تو آج ہم اور آپ 18ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ 2 دن کے بعد اس مہینے کے نہایت ہی قیمتی ٹائم، اس مہینے کے آخری عشرہ، اس مبارک مہینے کے آخری 10 دن میں داخل ہونے والے ہیں۔ اس آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، مجھے اس پر خود عمل کرنے اور ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔
آئیے سب سے پہلے اس آخری عشرے کی اہمیت اور مقام کے تعلق سے ایک حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ ہم سب کی پیاری ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کرتے تھے۔ پہلا کام شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ یہ کمر کسنے کا کیا مطلب ہے؟ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں کی بنسبت عبادات میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری عشرے میں عورتوں سے دور رہتے تھے، تو پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یہ کیا کرتے تھے کہ عبادات کے لیے تیار رہتے تھے، ایکٹیو رہتے تھے۔ دوسرا کام وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ راتوں کو زندہ کرنے کا کیا مطلب؟ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے، ذکر و اذکار کرتے، قیام اللیل کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور ان تمام نیک کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اور اس طرح یہ راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب ہے۔ تیسرا اور آخری کام اس حدیث کے روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں کرتے تھے، یہ کام اکیلے نہیں کرتے تھے، پوری فیملی کے ساتھ کرتے تھے، بیوی بچوں کو بھی جگاتے تھے اور ان کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم دنیاوی کام میں فیملی کو شامل کرتے ہیں، بیوی بچوں کو شامل کرتے ہیں، لیکن جہاں نیکی کا معاملہ آتا ہے، جہاں اجر و ثواب کا معاملہ آتا ہے، جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، ہم اکیلے آگے نکل جاتے ہیں، بیوی بچوں کی اولادوں کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہم رات، اتنی قدر و منزلت والی رات، وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوتا تھا، وہ رات جس میں فرشتے اترتے تھے، اس رات کا مقام مرتبہ اتنا اہم اور اتنا اونچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں بلکہ پوری فیملی کے ساتھ جا کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے۔ اب ذرا ہم آئیے اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہمارا آخری عشرہ کہاں گزرتا ہے، ہمارے آخری عشرے کو ہم اپنے آخری عشرے کو کہاں گزارتے ہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے، اگر دیکھا جائے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ ہمارے اکثر اوقات آخری عشرے کا شاپنگ مال میں گزرتا ہے، مارکیٹ میں گزرتا ہے، جوتا چپل بنیان مائیں بہنیں اپنا میک اپ کے سامان خریدنے میں گزارتی ہیں۔ جتنا رمضان ہم سے دور جاتا ہے، رمضان کے ہم آخری پڑاؤ پہ جاتے ہیں، دھیرے دھیرے مسجدیں خالی ہونے لگتی ہیں، لوگوں کا مشغلہ مینا بازار کھلا ہوا ہے، وہاں اپنے شب بیداری کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دکانوں میں شب بیداری کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، 3:30 بجے وتر کی نماز ہوگی، ہم پڑھ لیں گے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے
ہم نے قیام اللیل کر لیا ہے، ہم نے آخری طاق راتوں کو جاگ لیا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ جو رات، جو وقت، جو لمحہ اتنا قیمتی ہو، اس کو ہم فضولیات میں اور دنیاوی کاموں میں صرف کر دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ عید کی تیاری نہ کریں، آپ بچوں کے لیے شاپنگ نہ کریں، لیکن ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے، ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے کو تمام جھنجھٹوں سے پاک کر کے، تمام جھمیلوں سے پاک اور صاف ہو کر کے آخری عشرے کی جو عبادات ہیں، جو اجر و ثواب ہیں، جو قیمتی نعمتیں ہیں، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی آخری عشرے میں ایک رات آتی ہے، اس رات کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اس رات کے مقام مرتبہ اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک مکمل سورہ نازل کر دیا ہے۔ اس سے اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے لیلۃ القدر، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایک رات میں اگر آپ نے قیام کیا تو گویا کہ آپ نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ قیام کیا۔ اگر ہم نے لیلۃ القدر میں کچھ قرآن کی تلاوت کر لی، دعاؤں کا اہتمام کر لیا، اللہ سے کچھ مانگ لیا، اللہ کی عبادت کر لی، تو گویا کہ ہم نے 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے اجر ثواب کو ہم نے حاصل کر لیا ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بڑھ کر کے کہا ہے۔ یہ 1000 مہینوں کی سے افضل کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اجر ثواب بھی انلیمیٹڈ ہے، انلیمیٹڈ ہے، کوئی کتنا بہتر ہے کسی کو نہیں معلوم۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بڑھ کر کے ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم اور آپ کہ اتنے کم ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جو آخری عشرے میں جو رات آتی ہے قدر والی، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات کے، اور قدر کا عربی میں معنی 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اہل علم نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے قدر کے عزت، مقام، مرتبہ، رسپیکٹ کے معنی میں ہے۔ جسے عام طور پر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی بڑی قدر ہوتی ہے، تو ایک معنی عزت اور مرتبے کے، قدر کے، اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کا معنی عزت والی رات، قدر والی رات۔ دوسرا معنی یہ ہے تنگ ہو جانا، جب کوئی چیز تنگ ہو جائے تو اسے قدر کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے قدر بولا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رات کو زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، روح الامین جبرائیل امین کے معیت میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اسی لیے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قدر کا ایک معنی فیصلہ کے ہیں، اندازے کے ہیں۔ لیلۃ القدر یعنی فیصلے کی رات، اندازے کی رات،
اور اس کی دلیل سورہ دخان کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر اہم مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لیکن ہر سال جو کچھ ہونا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، ایک سال میں کس کو کتنا نفع ملنا ہے، اگلے رمضان آنے سے پہلے کس کی موت ہونی ہے، یہ تمام اہم کام کا فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روئے زمین کے اندر بھیجتا ہے۔ تو یہ فیصلے کی رات ہے۔ اب ان لفظی ترجمے اور معنی سے لیلۃ القدر، قدر والی رات، فیصلے والی رات، یہ اس رات کی اہمیت، اس کی عظمت اور یہ اس رات کا مقام و مرتبہ ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے، جب یہ رات اتنا اہم ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے، تو وہ کون سی رات ہے؟ وہ کون سی رات ہے؟ کیا وہ کوئی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات فکس ہے؟ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے طبقہ 27ویں شب کو فکس کر دیتے ہیں کہ بس اسی رات کو لیلۃ القدر کے لیے ہمیں جاگنا چاہیے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری 10 دنوں میں آپ جاگتے تھے، اور ان 10 دنوں کے اندر طاق راتیں بھی آتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی محنت آپ کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ ان آخری عشرے کی جس میں لیلۃ القدر پایا جاتا ہے، ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 طاق راتیں ہیں۔ ہونا تو ایسے یہ چاہیے کہ ہمیں آخری 10 راتیں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتا، اور جاگنے کا جو 10 دنوں کا ثواب ہے وہ بھی ہم حاصل کر لیتے۔ لیکن اگر 10 رات نہیں جاگ رہے ہیں تو کم سے کم 5 طاق راتوں کو جاگ کر کے لیلۃ القدر کے اجر ثواب کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رات کو خاص نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو کسی ایک کو خاص نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آخری عشرہ آ جائے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سا اہم کام انجام دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ پہلا اہم کام یہ کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بھی شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہیں بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ایک کام ہمیں لیلۃ القدر میں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام ہمیں ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کی رات ہے، یہ دعاؤں کی رات ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث بیان فرماتی ہے کہ ارائیت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، ان علمت ایو لیلۃ لیلۃ القدر، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، ما اقول فیہا، تو میں اس رات میں کیا پڑھوں، کیا کہوں۔
مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس وقت بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر کسی نے اتنا اہم سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں ان راتوں کو پالوں تو کیا پڑھوں، یہ سوال اگر کسی نے کیا تو ایک خاتون نے کیا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا۔ اس سے عورتوں کی عزت اور عظمت اور اس کی مقام مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی یہ اتنا ویلو ہے کہ سب سے قیمتی رات میں پڑھنا کیا ہے، اس کا سوال اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں تو ایک خاتون اما عائشہ رضی اللہ عنہا کرتی ہیں۔ آج عورتوں کا دین سے تعلق بڑا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی رمضان ہے تو ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے کہ نماز تراویح آ کر کے مسجد میں باجماعت ادا کرتی ہیں، لیکن رمضان گزرنے کے بعد الحمدللہ جمعے کا یہاں انتظام ہے، جمعے میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہ بھی نہیں پتہ۔ عورتیں آپس میں کہتی کہ ہم نے 2 قرآن 3 قرآن ختم کر لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن رمضان کے بعد اگر آپ نے قرآن کو سمیٹ کر کے کہیں تجوری میں الماری میں بند کر دیا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اتنی اہم رات کے اندر پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہے، کتنی اہم رات ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر کے اس کی ویلو ہے۔ اور اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے، جو دعا بتائی ہے، رات بہت ہی اہم رات ہے، لیکن دعا اگر دیکھیں تو بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رات اتنی اہم ہے اور دعا آپ جو بتا رہے ہیں بہت چھوٹی سی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین بہت ہی آسان ہے، ہمارا دین اتنا آسان ہے، یہ دعا اتنی چھوٹی اتنی اہم رات کے اندر اس لیے بتائی گئی اور سکھائی گئی ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی یاد کر لے، جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی یاد کر لے، بچے وہ بھی یاد کر لیں، بڑے یاد کر لیں، مرد یاد کر لیں، عورتیں یاد کر لیں۔ الحمدللہ مجھے یقین امید ہے یہ دعا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھایا اور بتلایا تھا، مجھے امید ہے کہ بڑوں سے بڑوں اور چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یہ دعا یاد ہے۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جانتے ہیں اس دعا کے اندر ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا سنا کہ یہ رات اتنی اہم رات ہے، قدر والی رات ہے، زندگی موت کے روزی روٹی کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں فرشتے اتنے زیادہ تعداد میں زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ عزت والی رات ہے، مقام مرتبے والی رات ہے، اور اس رات کے اندر ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں دنیا کے خزانے نہیں مانگتے ہیں، دنیا کے عزت اور اسٹیٹس نہیں مانگتے ہیں، ہم جنت اور جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دعا کے اندر اللہ سے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ غور کرنے کی ہے، اور اللہ کے نبی کس کو سکھا رہے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھا رہے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اس دعا کے اندر دیکھیے عاجزی ان کے ساری کس قدر ہے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یعنی ہم گنہگار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، لہذا فاعف عنی، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، اس دعا سے، چھوٹی سی دعا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم اس قدر اہم رات کے اندر اللہ رب العالمین سے اگر کسی چیز کا سوال کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہونی چاہیے وہ ہے ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ آج ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟
تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات زکوٰۃ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ہمارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اتنی اہم رات کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو، جو کہ تمام خاتون میں اگر پاک باز خاتون تھی تو اس وقت کی خاتون اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے خاتون تھی، جب ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات اور حیثیت ہے کہ ہم ان راتوں میں شاپنگ مال میں، بازاروں میں، مارکیٹنگ کرنے میں، جوتا چپل کی دکانوں میں اور ٹیلر کی دکانوں میں گزاریں۔ میرے بھائیو، ابھی بھی ہمارے پاس 2 دن کا اور سمے ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس قیمتی لمحات کے قیمتی نعمت کو حاصل کریں تو 2 دن کے اندر ہم اپنے باہر کے تمام کاموں کو سمیٹ کر کے بالکل یکسو ہو کر کے آخری عشرے کی راتوں کو جا کر کے آخری عشرے کی جو اہمیت ہے، جو نعمت اور قدر و منزلت ہے، ہم اسے حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کریں۔ کیونکہ رمضان آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو چینج کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ ابھی رمضان ختم نہیں ہوتا ہے کہ ہم پھر اسی پرانی روش پر چلے جاتے ہیں۔ رمضان ابھی ختم نہیں ہوتا ہے کہ پھر ہم وہی پرانے گالی بکنا، دوسرے کی عیب جوئی کرنا، دوسرے کی عیب کے پیچھے پڑنا ہم پھر شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایمان والوں کا شیوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک ایمان والوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی رمضان باقی ہے اور رمضان کے ابھی آخری عشرہ باقی ہے، آخری عشرے کی ابھی فضیلتیں باقی ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 10 رمضان میں جو معاملہ مساجد کے اندر جو معاملہ تھا، جو نمازیوں کی تعداد تھی، ابھی رمضان ختم نہیں ہوئے کہ وہ تعداد دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، جس طرح دیگر تمام چیز ہم فارمیلٹی کے طور پر کرتے ہیں، رمضان کے روزے اور قیام رمضان بھی ہم فارمیلٹی کے طور پر ادا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اپنے آپ کو بدل نہیں پا رہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کو اگر بہت ہی افضل شکل میں منانا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے افضل شکل یہ ہے، بہتر شکل اور صورت یہ ہے، ہم اس آخری عشرے کو اعتکاف میں گزاریں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے منقطع ہو کر کے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کاٹ کر کے ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یکسو ہو جائیں، اسی سے دل لگا لیں۔ اگر ہم بات کریں تو اللہ سے کریں، اگر ہم سنیں تو اللہ کی سنیں، کچھ کریں تو اللہ کے لیے کریں، کچھ کہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہے۔ اعتکاف کی شکل میں گزاریں 10 ایام کو، 10 دنوں کو، تاکہ ہمیں آخری عشرے کی طاق راتیں نصیب ہوں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں قیام میں گزاریں۔ اسی طرح آخری عشرے میں اور ان طاق راتوں میں جو کرنے کے کام ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اب جانتے ہیں اس مہینے کو جانا پہچانا کس سے جاتا ہے؟ قرآن کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور ان آخری عشرے کی جو طاق رات ہے، اس کی جو قدر منزلت ہے، اس کی وجہ بھی اس کا کریڈٹ بھی قرآن کو جاتا ہے۔ رمضان کو ہم نے قرآن کی وجہ سے پہچانا اور آخری عشرے کی طاق راتوں کو بھی ہم نے قرآن کی وجہ سے جانا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو ہمیں ایک عمل یہ کرنا ہے ان آخری عشرے میں، طاق راتوں میں، کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ کام کر کے ہمیں لیلۃ القدر کو حاصل کرنا اور پانے کی صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج کی خطبہ کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کے صیام اور قیام کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے زکوٰۃ اور صدقات کو قبول فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے آسانی عطا فرما۔ اللہ جو روزی کے سلسلے میں پریشان ہے اللہ تو اس میں خیر و برکت کا نزول فرما۔
اللہ جو بے راہ روی میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اللہ تو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جس طرح اس ماہ مبارک کے اندر ہم باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ ہے، اور رمضان کے بعد بھی اسی اللہ کے لیے ہم 5 وقت باجماعت کے ساتھ نمازی بن جائیں۔ اے اللہ ہم خطا کار گنہگار ہیں، تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کے خطا گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔